السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج کا شو بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے. یوں سمجھیے کہ کل کے شو کا سیکول ہے اور وہی پہم سوگ کی کیفیت ہے جسے ہم آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن آج ہمارا موضوع محض سوگ نہیں ہے، محض دکھ سکھ ہی نہیں ہے، موٹیویشن ہے، تجدید عہد ہے. اور آج آپ کو انشاءاللہ تعالی اسٹرینگتھ بھی ملے گی، انرجی بھی ملے گی کہ آج ہماری آڈینس جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ آج تک پابندی رہی ہے کہ 15 سال سے کم عمر کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بچہ ہمارے شو میں شریک نہیں ہوتا. لیکن آج 99% شاید اکثریت ایسی ہے کہ سب کے سب اسی ایج گروپ اور اس سے کم سے ان کا تعلق ہے. ہمارے انتہائی معزز مہمان آج تشریف لائے، میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال آج ہم میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ جواد احمد جو اپنی موٹیویشنل سپیچز، اپنی موٹیویشنل سانگز کی وجہ سے مشہور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عزت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی موسیقی نہیں ایجوکیشن کے لیے وقف کر دی ہے اور موسیقی کو وسیلہ بنایا ہے، ایک وہیکل بنائی ہے. جسٹس صاحبہ، میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائیں. یہ جو سانحہ بیت گیا ہے، جو ایک ٹریجڈی ہم نے ایکسپیرینس کی ہے، اس نے بچوں کو بہت متاثر کیا، پورے ملک کے بچوں کو متاثر کیا ہے. انہیں زندگی میں واپس کیسے لایا جا سکتا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ بچوں کو متاثر تو کیا ہے یقیناً، لیکن بچوں کا رد عمل جو ہے نا وہ مثبت ہوا ہے. میں نے تو کم سے کم یہی دیکھا. سب نے کہا ہے کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، ہم نے اسکول جانا ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہی بہت بڑی ہمارے لیے ایک قدر ہے کہ اس قوم کے بچے جو ہیں نا وہ دلیر ہیں. کہ کاش کہ ہمارے سب شہری اسی طرح دلیر ہوتے. بزدلی جو ہے اس کی وجہ سے انسان اس طرح کی چیزوں کا مقابلہ کرنے میں مشکل پاتا ہے. اور بچوں نے تو واقعی ثابت کر دیا ہے. یہ نوید ہے ہمارے لیے، پیغام ہے کہ ہمارے بچے جس طرح کرائسس میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو زلزلہ آیا تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑی بہت کچھ ایکسپیرینس کیا وہاں پر. ڈاکٹری کی ابجد سے بھی ناواقف ہوں میں، اور مجھے آپریشن تھیٹر میں اسسٹنٹ کے طور پہ فرائض انجام دینے پڑے. ڈیڈ باڈیز کو اٹھایا، رکھا. وہاں پر جو چیز بہت موٹیویٹ ہمیں کرتی رہی وہ بچوں کا کردار تھا مظفر آباد میں زلزلے کے دوران. اور اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا جوش، جذبہ وہ دیدنی ہے وہاں پر بھی، کہ انہوں نے کس طرح ٹراما کو فیس کیا. اور اس کے بعد میں جواد چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کمنٹ دیں تاکہ پھر میں آپ کی ملاقات اپنے سب سے کم سن مہمان کے ساتھ کرواؤں اور دیکھیں کہ وہ ہمیں، ہماری قوم کو، ہمارے قائدین کو، ہماری فوج کو اور ہمارے ایلڈرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے بچہ. اس سے پہلے جواد آپ. میں تو سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا چائلڈ از دا فادر آف مین. وہ بھی یہی ہیں جو انہوں نے لے کے چلنا ہے پوری قوم کو ساتھ. تو مجھے ویسے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان سب کو دیکھ کے، اسپیشلی اس حادثے کے بعد. وہ ایک ہوتا ہے نا، ایک امید کی کرن نظر آتی ہے آپ کو. تو ان کے خوبصورت چہرے دیکھ کے اب دیکھیے کہ اس وقت 12 بجنے والے ہیں اور یہ سب وہ ہیں جو اس وقت تک گہری نیند سو چکے ہوتے ہیں. لیکن جذبے کا عالم یہ ہے کہ جب میں انٹر ہوا تو ہر ایک اپنی موٹیویشنل ایک سپیچ، ایک موٹیویشنل پیغام، اپنا گانا، اپنی نظم لیے جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ بچی جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے نیم خوابیدگی میں ہے، آدھی نیند یہ پوری کر چکی ہے، لیکن جذبے کا عالم یہ ہے کہ اٹھنے کا نام نہیں لیتی. جی بچے، آپ بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ، اور ذرا اونچی آواز میں بتائیے گا. لیکن جناب اس پیارے سے خوبصورت سے بچے کے اوپر کلوز میں آئیے، فوکس کیجئے اس پہ. جی اونچی آواز میں. جی بیٹا بولیے. موج بریان، اونچی آواز میں. موج کی آواز نہیں آ رہی مجھ تک. موج بریان دی
दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर समझे लो, घर को आखिर अपना है, घर को आखिर अपना है। बहुत खूब, शाबाश। ले जी, घर तो आखिर अपना है, और इस घर के लिए हम इंशाअल्लाह ताला खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे, हम उससे नहीं चूकेंगे, क्योंकि इस घर की हिफाजत हमने करनी है। अच्छा जनाब, इसी से आगे आप बढ़ाएं बात को, कुछ मोटिवेट करें आप, बच्चों में थोड़ी सी जिंदगी की एक लहर दौड़नी चाहिए आपकी आवाज से। तो मैं तो जो सॉन्ग मैं करता हूँ बच्चों के लिए, वो बच्चा मेरा ख्याल है माइक के साथ कोई, अच्छा चलिए। जो सॉन्ग मैं करता हूँ ना बच्चों के लिए एजुकेशन के ऊपर, मैंने बहुत गाया उसको, एजुकेशन की मोटिवेशन के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, कि बच्चे, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते पाकिस्तान में, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता पाकिस्तान में, तो वो अपने माँ बाप को कहेंगे, देखें वो गाना सुन के कि सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है रास्ता, तो रोमांस पैदा हो उनके अंदर, और वो कहेंगे माँ बाप को कि देखें हमें पता है हम गरीब हैं, अब हमें स्कूल नहीं पढ़ाते, हमें आधी रोटी कम खिला दें लेकिन स्कूल भेज दें। तो ये असल में उसकी पीछे सारा आइडिया ये था। अब आज मैं उसको गाने लगा हूं तो मुझे वो बच्चे याद आ रहे हैं जो स्कूल गए थे। वो बच्चे बहुत याद आएंगे और बहुत देर तक याद आते रहेंगे, और मेरी दुआ है कि हमेशा याद आते रहें, उनकी याद ही दिया जलाए रखेगी हमारे अंदर। एग्जैक्टली और मैं उन्हीं को डेडिकेट करता हूँ, पता नहीं मुझसे गाया जाए या नहीं गाया जाएगा, क्योंकि मैं जिन बच्चों को कह रहा हूँ कि सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का रास्ता, वो स्कूल ही गए थे लेकिन फिर वो वापस नहीं आए, तो अभी पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन मैं करता हूँ। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता, वही बच्चा तो है आगे बढ़ता। मैं पढ़ूंगा बनूंगा बड़ा आदमी, मैं लिखूंगा तो देखेगी दुनिया सभी, मेरे टीचर भी मुझसे तो खुश हैं बहुत, मेरी कॉपी तो देखो सितारों से भरी, किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लायक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। ला 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 ला। ओ मेरे प्यारे तू मेरे संग संगारे, सबके सहारे सबकी आंखों के तारे, तेरे ही दम से दुनिया रोशन है प्यारे, तू मेरा जीवन तू मेरा कल है प्यारे। रिगी रिगी रम बम रिगी रिगी रम बम रिगी रिगी रम बम बम। अब तो खेलेंगे कूदेंगे गाएंगे हम, साथ में मौज मस्ती मनाएंगे हम। हमने पढ़ जो लिया है काम पूरा किया है, अम्मी बाबा को खुश कर दिया है वाजिबा, किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लायक बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। अलिफ से अच्छा बे से बच्चा पे से प्यारा लगता है, अच्छा बच्चा प्यारा लगता है। अच्छा बच्चा क्या करता है, अच्छा बच्चा पढ़ता लिखता है। रिगी रिगी रम पम रिगी रिगी रम पम रिगी रिगी रम पम पम। अब चलेगा तुम्हारा बहाना नहीं, ऐसा मुश्किल भी कोई ये गाना नहीं। याद कर लो अभी इसे गा दो सभी, फिर तो पढ़ना और लिखना ही होगी जिंदगी। किया है वादा
ये मैंने सच्चा बनूंगा लाइक बनूंगा अच्छा सुनो बच्चों उठाओ बस्ता वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता वाह जी वाह This beautiful song was dedicated to all the brave students of Army Public School. All the brave students. जो हम में हैं वो भी और जो नहीं है जिनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और वो तो शहीद हैं वो तो कहीं नहीं गए वो वहीं रहेंगे यहीं रहेंगे और उनकी वजह से ये मुल्क ये माशरा मोटिवेट होता रहेगा हम इसे ख्वातीन हज़रात यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन हमें लेनी है एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात खबरनाक स्पेशल जारी और सारी है हम सवाल जवाब का सिलसिला रिज्यूम करेंगे डॉक्टर साहब ये बताइए कि मुख्तलिफ तबकात में बटे हुए इस माशरे में हमआहंगी और इंसाफ किस तरह मुमकिन हो सकता है देखिए ये तबकात में बंटने की बुनियादी वजह ये है कि तालीम का जो मायार है वो एक जैसा नहीं और जैसे अभी जवाद ने कहा 2.5 करोड़ बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते स्कूल से महरूम है तो अगर हर एक को ये हक मिल जाए कि वो तालीम हासिल करे और यकसा तालीम जी जी तो उससे सबसे पहली जो चीज़ हमने ख़त्म करनी है वो ये मदरसों के ऊपर कोई कंट्रोल तालीम के महकमे का या वजारत तालीम का या रियासत का नहीं है और वहाँ से उन्होंने एक तो ये तबकात के अलावा फ़िरका बंदी शुरू कर दी है कोई देवबंदी है कोई बरेलवी है कोई कुछ है तो जैसे इकबाल ने कहा फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं तो आज ही मैं ये कह रही थी कि मदरसे 50,000 से ज्यादा है पाकिस्तान बल्कि अब तो शायद लाख से ज्यादा हो गए तो अब किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या कर रहे कहते नहीं जी उनका लेकिन उसमें चंद वफाकुल में है फिर कुछ और है गिरोहबंदी है इनमें अगर यकसा हो और जिसको हम स्कूल कहते हैं और मदरसा इन सब का एक ही नाम रखते हैं तालीम गाह कह दें उन्हें ताकि ये तरफ इम्तियाजी सलूक ही ना हो और एक जैसा मयार सबके लिए तो जब सब बच्चों की जहनियत और तालीम एक जैसी होगी तो मैं समझती हूँ तबकाती फ़र्क की बुनियाद तो यहीं से ख़त्म होगी और उसके बाद ये है कि हर बच्चे को ये एहसास होगा कि कोई मुझसे ज़्यादा या मुझसे कम तालीम याफ्ता नहीं है क्योंकि देखिए कोई किसी जाता है अंग्रेजी उसमें मीडियम में कोई उर्दू मीडियम में और जो ये लोग जो तकरीबकार आए हुए थे ये तो जुबान ही कोई और बोलते थे तो ये सबसे बेहतर हमआहंगी का तरीका है यकसा निज़ाम तालीम आम कर दी जाए और यकसा निज़ाम होना जी 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 वरना कोई फायदा नहीं क्योंकि 5 मुख्तलिफ निज़ाम हैं जिनके तहत तालीम दी जा रही है गोया हम बड़े एहतमाम के साथ 5 तबके पैदा करते चले जा रहे हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं हमआहंगी जवाद साहब आप बताइए कि ये NGOs और बेपनाह गैर मुल्की फंडिंग ये भी तालीम का मयार बेहतर करने में नाकाम रहे हैं क्या वजह है इसकी नेक नियति का फुकदान है देखें जो NGOs हैं वो जिनका एजेंडा टो करती हैं ज्यादातर लोग नीयत अच्छी रख के करते हैं मतलब पाकिस्तानी तो अच्छी नीयत रख के करेंगे लेकिन अगर मैं किसी से कोई फंड ले रहा हूँ किसी एजेंसी से मैंने कभी जिंदगी में कोई फंड नहीं लिया मैं पहले ही बता दूं किसी भी एजेंसी से नहीं लिया किसी भी गवर्नमेंट से भी नहीं लिया और बहुत अमीर लोगों से भी नहीं लिया लेकिन बहरहाल जो लोग हिस्सा लेते हैं उनको वो चीजें भी पूरी करनी पड़ती हैं जो रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं अब जो लोग इस मुल्क के अंदर स्टेक होल्डर हैं हर हवाले से मतलब इस मुल्क में अमेरिका की गवर्नमेंट इस मुल्क में सऊदी अरब की गवर्नमेंट इस मुल्क में ईरान की गवर्नमेंट इस मुल्क में इंडिया की गवर्नमेंट इस मुल्क में और बहुत सारे बजुज पाकिस्तान के हर एक की गवर्नमेंट मेरा ख्याल है जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट भी है हमारे यहाँ हाँ जी पाकिस्तान की नहीं वही ना अब ये सारी जो गवर्नमेंट्स हैं ये अपना अपना एजेंडा टो करती हैं और मेरा ख्याल है कि इनका एजुकेशन का जो प्रोग्राम होता है उसमें कहीं भी ये नहीं होता कि यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन जो है वो इनका कोई मतमा नजर इनका नहीं होता गोल नहीं होता ये भी शायद इसी तबकाती कश्मकश को जिंदा रखने के लिए इस तरह करते हैं लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है नाफे तो एक्टिव होके बैठो बेटा कराटे मत खेलो ठीक है और अलीना मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ अब आपको पता चल जाना चाहिए कि आप सबके नाम आते हैं मुझे इसलिए लेकिन मैं मुस्तकिल
بچے حیران ہو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح کے انکل ہیں. وہ مستقل کراٹے چلاتا چلا جا رہا ہے. اچھا جی آپ بات مکمل کیجیے. بس میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو طبقاتی جو کشمکش ہے نا, کلاس سٹرگل جو ہے, یہ ایکچولی ہمارے ملک کے اندر وہ بہت ہی فرسودہ حالت میں ہے. آپ اس طرح دیکھیں کہ پاکستان میں ایک مہینے میں ہزاروں بچے صرف اس لیے مرتے ہیں کہ سٹنٹڈ گروتھس ہیں, مطلب میل نیوٹریشن ہے, خوراک ہی نہیں ملتی صحیح, بیماری لگ جاتی ہے, بیماری لگتی ہے, مر جاتے ہیں. آپ اس ملک کے اندر اتنے بچے جو مر رہے ہیں ہر مہینے, ساری قوم کو آپ بتاتے ہیں, لیکن بے حسی کا اس طرح کا عالم ہے کہ کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ جو بچے, یہ تو ڈائریکٹلی ان کو ہٹ کیا گیا نا, تو ہمیں برا لگتا ہے. لیکن اگر کبھی کوئی سوچے ذرا ڈیپتھ میں جا کے کہ وہ بچے جو ہزاروں بچے ایک مہینے میں مر رہے ہیں صرف خوراک کی وہ بھی کمی ایک کی طرح وجہ کی سے, دہشت گردی ہے جس کا اور وہ تو اکنامک ٹیررزم ہے نا, وہ تو ایک معاشی دہشت گردی ہے جو کہ ہم سب اس میں شامل ہیں. ہماری قوم کی, اس معاشرے کی بے خبری کہنا چاہیے جس کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں. بالکل. یہ علی مائک دیجئے ذرا, اس سے پہلے کہ آپ کچھ فرمائیں. نافع کچھ کہنا چاہ رہے بڑی دیر سے. جی یہ چلے آپ کچھ کہیں. اچھا جی, گلیری والی نظم کس نے سنانی تھی؟ چلے اس کو دیجئے. گلیری پیٹ پر چڑھ جاتی ہے, میٹھے میٹھے پھل کھاتی ہے, امی اس کو ڈھونڈ رہی ہے, وہ تلی سے جھونڈ رہی ہے. شاباش. یہ ماسٹر دے اتنے سنائی ہے انہوں نے گلیری والی. سر یہی والی بات جو ابھی ہم کل بھی کر رہے تھے کہ ڈیزاسٹر کو اپرچونٹی میں بدلنے والی یہ بات کر رہے تھے. اب یہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ اس کو سیریسلی گورنمنٹ کنسیڈر تو کر سکتی ہے یہ والی چیز. اب یہ کینٹ ڈیفنس والی سائڈ پہ جائیں تو وہاں پر بچے نارمل آپس میں انگریزی میں بات کرتے ہیں, تھوڑا سا اس سائڈ پہ آئیں شہر والی سائڈ پہ تو یہ اردو میں بات کرتے ہیں, اور اندرون والی سائڈ پہ جائیں یہ پنجابی میں بات کرتے ہیں آپس میں. ٹوٹل یہ اتنا بڑا ایک کنٹراڈکشن ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو مدارس ہیں, مثلا انٹر کے بعد آپ دیکھیں, ایک تو اے لیولز والے یہ الگ بچے ہیں, جو ایف ایس سی کرتے ہیں یہ الگ بچے ہیں. پھر انٹر کے بعد ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے, کوئی آرٹس میں جاتا ہے, کوئی انجینئرنگ میں جاتا ہے, کوئی میڈیکل میں جاتا ہے. تو یہ جو علماء دین بنتے ہیں یا جو مدارس میں جاتے ہیں ان کو آپ بہت چھوٹی عمر میں وہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس میں کیا امر مانے ہیں کہ اگر یہ ان کا بھی ڈیسیژن انٹر کے بعد کیا جائے؟ جی, اور وہ نصاب وہ پڑھایا جائے جو قابل قبول ہو, جو ایکسیپٹڈ ہو. آپ نے جو بتایا کہ ایک جگہ پر انگریزی بول رہے ہیں, ایک جگہ پہ اردو بول رہے ہیں, ایک جگہ پنجابی, کیا ہی اچھا ہو کہ تینوں زبانیں بولتے ہوں. اور یقین کیجئے جو انگریزی بولتا ہے وہ دوسروں سے افضل اس لیے نہیں ہے کہ اسے اردو نہیں آتی, اور پنجابی تو بالکل ہی نہیں آتی, اور جو اردو بول رہا ہے اس کو پنجابی نہیں آتی حالانکہ اس کی ماں بولی پنجابی ہے. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اس کو سندھی نہیں آتی جس کی ماں بولی سندھی ہے یا پشتو ہے. کیوں؟ وہ صرف اردو کے پیچھے لگ جانا. یہ بھی غلط ہے کہ جی قومی زبان ہے. بھئی قومی زبان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی جو علاقائی زبان ہے, آپ کی جو مادری زبان ہے, آپ اس کو اگنور کریں, انگریزی سے نفرت کریں اور پھر بعد میں پچھتاتے رہیں. سب لینگویجز, اور یہ کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ کو اپنی مدر ٹنگ پہ عبور ہے, اگر آپ اپنی علاقائی زبان سے محبت کرتے ہیں اور اپنی قومی زبان پر فخر کرتے ہیں, تو مجال نہیں یہ 5-7 کیا 20 زبانیں آپ بول سکتے ہیں. سر میرا کوسچن آپ سے یہ ہے, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ سیریسلی اس چیز کو کنسیڈر کر رہی ہوگی کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے, کیونکہ اس وقت یہ ٹائم ہے پراپر, سب ایک پیج پہ ہیں اس ٹائم. جتنے بھی ایشوز ہیں علی صاحب اس وقت, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے بیچاری حکومت کے پاس. اب حکومت اس طرح کیچ 22 پوزیشن پہ جا چکی ہے کہ وہ نااہلی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتی. اب اس کے پاس نااہلی کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اب ایک نہیں, یہ سینکڑوں کام آپ کو ہوتے نظر آئیں گے انشاءاللہ. یہ خوش دلی سے کریں, بد دلی سے کریں, لیکن بہر صورت انہیں کرنے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہتی ہیں آپ؟ کاش کہ ایسا ہو. میں تو کہتی ہوں آپ کے منہ میں گھی شکر, لیکن اگر اہلیت کسی کے پاس ہوگی تو وہ کریں گے. ایک مثل مشہور ہے, خرے عیسیٰ اگر بمکہ روت چوب آید ہنوز خر باشد. تو ذہنیتیں بدلنے میں راتوں رات بدلنی مشکل ہے, لیکن کاش یہ ایک عزم کر لیں ساری قوم, صرف ہمارے قیادت نہیں, ہم سب عزم کر لیں کہ ذہنیت ہم نے بدلنی ہے.
اور ہم نے سب نے کوشش کرنی ہے کہ جس چیز کے ہم اہل ہیں اس میں جس کے ساتھ مل کے ہم جو بھی کر سکے مثبت وہ ضرور کریں. ڈاکٹر صاحبہ اس قوم کو بالعموم اور حکومتوں کو بالخصوص ایک جمپ سٹارٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک دھکے سٹارٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو سانحہ ہوا ہے, یہ جو واقعہ ہوا ہے, اس سے بہتر جمپ سٹارٹ ہمیں مل نہیں سکتا. لیکن یہ بھی درست ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک سانحہ ہو گزرا ہے اس قوم کے ساتھ. اسی تاریخ کو ہوا تھا کئی برس پہلے, اور سکوت ڈھاکہ کہ ابھی یاد دھندلائی نہیں تھی کہ ہم نے پھر سے وہی وہ تو بہت بڑا المیہ تھا. یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. لیکن وہ جو المیہ تھا وہ آج جو ہمارے نوجوان بھی ہیں انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں, جواد کو بھی نہیں پتا کہ کیا قوم پہ گزری تھی. اور یہ اب دوبارہ اتنا بڑا سانحہ ہمیں ضرورت نہیں تھا کہ ہوتا. کاش کہ ہم نے اس المیہ سے سبق سیکھ لیا ہوتا. لیکن خدا کرے کہ ہماری سوئی ہوئی جو قوم ہے وہ جاگ جائے, اسی المیہ کو بیس بنا کر, اسی کو مشعل راہ بنا کر سفر جاری رکھے. خواتین و حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خبرناک جاری و ساری ہے خواتین و حضرات, اور ہماری ایک اور کمسن مہمان ملی نغمہ پیش کریں گی اور ان کا ساتھ دے گی میرا خیال ہے ساری کی ساری آڈینس. جی علینا کو مائک دیا جائے. آپ بولیے. اچھا اونچی آواز میں گائیے گا, بہت اونچی آواز. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں. دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. زور سے اونچی لاؤڈ. دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. شاباش. مائک علی کو دیجیے, علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بڑا پیارا سر. میں کہہ رہا تھا وہ علینا کے پاس ایک پوئم ہے. ہاں جی, ایک بچے کا, شہید بچے کا باپ سے خطاب. تو جی آپ کہتے تھے نا بابا, میں ذرا سی آہٹ پر چونک جاتا ہوں, ذرا سا شور ہوتا ہے تو کانوں میں انگلیاں داب لیتا ہوں, ہر اجنبی کے سوال پر گھبرا جاتا ہوں, ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو رونے لگتا ہوں. بابا آپ نے دیکھا میں نے گولیوں کی تڑتڑاہٹ بازو کوئی نہیں جی, پھر سے پڑھیے. بابا آپ نے دیکھا, بابا آپ نے دیکھا میں نے گولیوں کی تڑتڑاہٹ, بارود کی بھک, اجنبی کا قہر, چوٹ کی شدت کتنی آسانی سے سہ لی, لیکن اب آپ سے انعام مانگنے والا کوئی نہیں. بہت اچھے بیٹا. آپ میں نے دیکھا کہ آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں, آپ کی ادائیگی بہت اچھی ہے, لیکن کوشش کریں کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی چیز لے کر آئیں خود لکھی ہو, اپنے ہاتھ سے لکھیں. یہ کسی کی لکھی ہوئی ہے؟ میری ماما نے لکھی. دیکھا نا, آپ ماما نے لکھی تو پھر ماما سے کہنا تھا پڑھے بھی وہ. آپ کو خود لکھنے چاہیے تھا, کیونکہ آپ کی رینڈرنگ اتنی اچھی ہے, اتنی خوبصورت آپ کی ادائیگی ہے کہ میں ایک براڈ کاسٹر ہونے کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اسے کنٹینیو کریں گی, لیکن خود لکھیے تاکہ تڑتڑاہٹ جب آپ پڑھیں تو لفظ خود بولے, آپ کا ساتھ دے, آپ کو پریشان. آپ سے شدت, تڑتڑاہٹ, حدت یہ چیز نہیں پڑھی گی اس لیے کہ آپ نے لکھی نہیں تھی. یہ سب بچوں کے لیے آئندہ جب بھی کوئی چیز کہیں پرفارم کرنے جاؤ کوشش کرو کہ سوچو بھی خود اور لکھو بھی خود, کیونکہ پڑھنی آپ نے. سر یہ بچی بھی کچھ کہنا چاہتی ہے کہ آڑو انکل کھانا کم کھایا کریں.
آج اتفاق سے آڑو انکل کے ساتھ میں نے بھی کھانا کھایا. آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ نصیحت ہوئی پھر؟ نہیں, انہوں نے بہت ڈیسنٹ طریقے سے کھایا. بعد میں جی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی یہ جو میں ٹریبیوٹ پیش کروں گی یہ تمام پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہے ان دشمنوں کے لیے جو ہمارے پاکستان پر میلی نگاہ رکھتے ہیں. تو ٹریبیوٹ تو نہیں ہے بیٹا, یہ تو وارننگ ہونی چاہیے اگر آپ نے ان دشمنوں کو دینی ہے. ٹریبیوٹ تو دیتے ہیں اپنے دوستوں کو. جی. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. سانجھی اپنی خوشیاں ہو, سانجھی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. شاباش, بہت خوب. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پاس بریک سے پہلے ٹائم بہت تھوڑا ہے, لیکن انتہائی اہم بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر اس کا جواب مکمل نہ بھی ہوا تو ہم بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. یہ جو مساجد میں خطبے دیے جاتے ہیں اور بھانت بھانت کی بولیاں بولی جاتی ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اب بہت دیر حکومت کے بہت قریب رہی ہیں, بہت قریب سے دیکھتی رہی ہیں, کیا رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں کہ ایک خطبہ دے دیا جائے اور اسی پر اکتفا کیا جائے اور ہر خطبے کا اختتام دعائیہ کلمات سے کیا جائے؟ اس میں کیا رکاوٹ کیا ہے, کیا مشکل کیا ہے؟ کوئی امر مانے نہیں. اور یہاں پہ ایک پالیسی بنی تھی کہ 52 خطبے لکھے جائیں اور یہ پہلے سے سبمٹ کروائے بہت سارے علماء مل کے ان کو ترتیب دیں اور وہ چھاپے جائیں, اور پھر ہر مسجد سے خطبہ جو ہے وہ موقع کے حوالے سے اس میں سے خود سلیکٹ کر لیں یا چن لیں اور وہی خطبہ ہو. ایک بات تو یہ ہے تاکہ کوئی اپنی مرضی سے بائی تبائی جیسے کرتے ہیں وہ نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ سوائے اذان کے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے کوئی چیز جو ہے وہ نشر نہ ہو, کیونکہ یکجہتی اسی طرح رہتی ہے. اور مقصد بھی یہی ہے کہ بلایا جائے کہ بھی نماز کا وقت ہو گیا آپ کو یاد کرے, اور وہاں سے فالتو بات کرنے کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں. اور خطبہ جو ہوتا ہے جمعے کے دن وہ وہی ہو جو پہلے علماء نے مل کر اس کو ترتیب دیا ہو اور وہ باقاعدہ سب سے اپروو ہوئے ہو. اس کے بغیر اگر ہم ہر ایک کو اپنی مرضی کرنے دیں تو سب سے زیادہ تو انتشار پھیلتا ہی انہوں سے. وہ کوٹ رادھا کرشن کا آپ دیکھیں واقعہ جو ہوا, اتنا گھناؤنا, وہ اسی واسطے کہ 2-3 مساجد ارد گرد تھی, وہاں سے انہوں نے ہر قسم کے اشتعال انگیز باتیں کی جس سے ان بیچاروں کی وہ حالت ہوئی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. میں جس جگہ رہتا ہوں آپ یقین کیجئے کہ ڈیلی میں 4 مختلف مسالک کی گفتگو سنتا ہوں اور نیسیسریلی اینٹیگنسٹک فکرے ہوتے ہیں, دوسرے کو انٹائز کر رہے ہوتے ہیں, اور مجھے سنتے ہوئے احساس ہو رہا ہے کہ یہ آپ دوسرے کو اوفینڈ کر رہے ہیں جان بوجھ کے, اوفینسو لینگویج. تو وہ حکومت جو لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر عمل درآمد نہیں کروا سکی, وہ انسداد دہشت گردی کیا کرے؟ آپ یقین کیجئے بہت سارے عرب ممالک میں انہوں نے ایک اذان کا وقت رکھا ہوا ہے, اور سینٹرل براڈ کاسٹنگ سے وہ ایک اذان تمام مساجد سے ایک ہی دفعہ سنائی جاتی ہے. تو آپ یہاں دیکھیں, آپ شروع ایک دفعہ ہوتی ہے اذان, آدھا گھنٹہ اذانیں ہوتی رہتی ہے, کیونکہ ہر مسجد کا جو چاہتا ہے میری اذان سنی. اسی کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ہم. خواتین و حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. خبرناک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے پاس اس وقت 3 کمنٹس ہیں. ہادی ہیں ہمارے ساتھ, ایک بچہ وہ کمنٹ دینا چاہتا ہے, ایک سالکہ بچی ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ اگر دیکھیں تو وہ کمنٹ دینا چاہتے ہیں, اور ہمارے ماسٹر جی یہ بھی کمنٹ دینا چاہتے ہیں. ایک ہم آغاز کریں گے ماسٹر جی آپ سے, لیکن انتہائی اختصار سے, کیونکہ مساجد اور خطبے سے متعلق جو گفتگو ہو رہی تھی انتہائی دلچسپ ہے, ہم نے کنکلوڈ اسی بات پہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے. جی ماسٹر جی. بس آفتاب صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ دہشت گردوں سے نشانہ لگانے میں غلطی ہو گئی, اور انہوں نے ایسے پاکستانیوں کو نشانہ بنایا جو اتنے سچے اور اتنے طاقتور تھے کہ وہ کام کر گئے جو آج تک کسی سیاسی لیڈر یا جرنیل نہیں کر سکا تھا, اس سے نہیں ہو سکا, اور پوری قوم کو وہ ایک پیج پر لے آئے. اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے نتائج
سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا. ہادی ہیں پیچھے, ہنا کے بالکل پیچھے بیٹھے ہیں گرین بلیزر میں. جی ہادی. آفتاب انکل, میرا آپ سے یہ کمنٹ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے, اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. جی بیٹا, یقیناً ایسا ہی ہے. انشاءاللہ ہم کبھی نہیں ڈریں گے اور دشمن کا پتا ہم سے پانی ہوتا رہے گا, لیکن یہ غلط فہمی نہیں, اس کی غلط فہمی ہے. زبانوں پہ آنا شروع ہو جائے. اچھا جی, سالکا has something to say. مائک دیجئے سالکا کو. آفتاب سر, میں نے آپ سے یہ کہنا ہے, جو پشاور میں جو بچے زخمی ہوئے, میں نے ان کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرنا ہے. اچھا جی, آپ کے بلڈ کا گروپ کون سا ہے آپ کا؟ بی پازیٹیو. بی پازیٹیو بلڈ جی اویلیبل ہے, اور اگر بی پازیٹیو بلڈ کی ضرورت ہے تو اتفاق سے میرا بھی بی پازیٹیو ہے. اگر سالکا کا بلڈ کوئی لینا چاہتا ہے تو ضرور لے, میں بھی حاضر ہوں. اور بھی جس کو بلڈ کی ضرورت ہے, خبرناک اور خبرناک کی آڈینس بھی حاضر خدمت ہے. بہت اچھے بیٹا, بڑا عمدہ جذبہ ہے یہ, اور اللہ کرے پاکستان کے ہر شخص, ہر بچے ہی نہیں, ہر بڑے کا جذبہ. اور اس وقت یقین کیجئے بچوں کے جذبے کے بارے میں میں فکر مند نہیں ہوں, بڑوں کا جذبہ جو ہے وہ مشکوک ہے. یقین جانیے اسی حوالے سے کل یہ بتایا گیا ٹی وی پہ کہ جس وقت وہ لے کے آئے زخمیوں کو ہسپتالوں میں, اتنے زیادہ خون کا عطیہ دینے کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ جس سے ضرورت تھی اس سے بھی بہت زیادہ. اور آپ نے بچوں کا بیہیویئر دیکھا, اور وہ بچے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے کلاس فیلوز کی لاشیں گرتی دیکھی. کیا جذبہ, اور کیا واقعی ماسٹر جی ٹھیک کہتے ہیں, کیسی بے وقوفی کر بیٹھا ہے یہ ہمارا دشمن. جو بھی ہے لاشعوری طور پر ہمارے ساتھ وہ یہ نیکی کر گیا ہے. اچھا جی, بات ہو رہی تھی خطبات کی کہ ایک خطبہ جو ہم پلانٹ کر دیتے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ 52 خطبے یہ طے ہو چکا تھا پہلے, لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آئی ہوگی, کوئی نہ کوئی ہچ آ جاتی ہے, ہماری بدنصیبی. اس کا مقصد بنیادی یہ ہوتا ہے کہ کوئی امیچور, کوئی نیم عالم بھی ایسی ہوتا ہے جیسے نیم حکیم ہوتا ہے, وہ کوئی ایسی میچورٹی کر بیٹھے کہ جس کا شاخسانہ پھر, کہ جس کے نتائج پھر عجیب و غریب نوعیت اختیار کر دیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک لگا بندہ ایک ہی چیز پڑھ لیں اور اس سے کسی کی فیلنگز بھی ہرٹ نہ ہو اور مقصد بھی پورا ہو جائے. بلکہ یہاں تک میں تو کہوں گی, اور یہ بھی ایک وقت میں اس بات کا ہوا تھا ارادہ کہ جو بھی کوئی امام مسجد ہو وہ سند یافتہ ہونا ضروری ہے. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ لائسنس کے بغیر کسی کو مسجد میں امامت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ تو قبضہ گروپ بنے ہوئے. ہماری گزارش تو یہ ہے کہ مساجد ٹوٹل کنٹرول میں ہونی چاہیے, لیکن لائسنس اگر جو ہے نا اس کی وہ کوئی خلاف ورزی کرے نا, اس کو جرمانہ بھی دے, اس کو سزا بھی دے, اور اس کو معطل کر. حکومت کی اجازت کے بغیر پہلی بات ہے کہ مسجد بنے کیوں, اور اگر بنی ہے تو یہ ذمہ داری حکومت کی ہونی چاہیے. اچھا جی, چلتے چلتے ہم ایک اور موٹیویشنل کوئی لیرکس تھوڑی سی عطا کیجئے ہمیں, تاکہ جاتے جاتے بچوں کا بھی میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ نیند سے شرابور آنکھیں آپ کی, اور آپ کی یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی سیکریفائس ہے, آپ کی کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے جس طرح سے موٹیویٹ کیا, میں آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو رہا ہوں. تقریباً سوئے ہوئے 5-4 بچے جو مجھے نظر آ رہے ہیں, وہ اس کے باوجود کہ نیند ان کی آنکھوں میں ہے لیکن وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور میں آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو رہا ہوں. لیکن سر خبرناک کی ٹیم ان کے لیے کلیپ کرتی ہے. جی لے جی, لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس اور جواد کی طرف جا رہے ہیں. میں ایک صرف کامنٹ کروں گا, صرف اس کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو معاشی ناہمواری ہوتی ہے نا, یہ ہر قسم کے اس طرح کے معاملات جو اس کو جنم دیتی ہے. جن ملکوں میں برابری کا نظام ہے, آپ تھوڑا سا بھی دیکھ لیں اگر کہ ہوئے, مطلب اس حد تک ہے کہ خوشحال ہیں سارے. ناروے کی آبادی صرف 50 لاکھ ہے, ڈینمارک کی 65 لاکھ ہے, سویڈن کی 1 کروڑ ہے. وہاں پہ نہ قتل ہوتا ہے, نہ کوئی جھوٹ بولتا ہے, نہ کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے, نہ کوئی چوری کرتا ہے, کیونکہ سب لوگ خوشحال ہیں. تو پاکستان نے کوئی برابری کے حوالے سے گورنمنٹس کو سوچنا چاہیے. ہر ایک کو ہر چیز ملنی چاہیے. جو کچھ زمین میں اگتا ہے, اس کی فیکٹری میں بنتا ہے, بازار میں ملتا ہے, وہ سب کو ملنا چاہیے. بالکل درست ہے, اور مساوات کی بڑی اہمیت ہے. وہ کائنڈلی بس چلتے چلتے آخری 20 سیکنڈ. دن تیرے کیا ہے جینا, تیرے ساتھ جیے جو پل, کچھ ان سے نہیں بڑھ کر
تیری خاطر سانس میں لوں، تیری خاطر جیتا ہوں، مرنے کی تمنا بھی تیرے ساتھ میں رکھتا ہوں، تو ہے جینے کی وجہ، تو ہے جینے کی وجہ، کر میرا اعتبار، بن تیرے کیا ہے جینا، رہے نہ رہے یہ جیون کبھی، بنی یہ رہے دوستی، ہے تیری قسم او یارا میرے، جدا ہم نہ ہوں گے کبھی، ساگو ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا، یہ بندھن رہے یوں سدا، یہ طاقت تیری، یہ قوت تیری، بڑھے ہے میری یہ دعا، واہ واہ واہ، تو میرے یار تو میرا پیار، سدا رہے تو سلامت، تیری میری یہ دوستی، یوں ہی رہے تا قیامت۔ بہت شکریہ جواد، تیری میری دوستی سدا رہے تا قیامت۔ خواتین و حضرات، آج کے شو کا وقت ختم ہوا، ہم کل کا شو انشاءاللہ اس میں میڈیا بھی ڈسکس کریں گے، میڈیا کا کردار بھی ڈسکس کریں گے اسی تناظر میں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔